بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم علی بھائی، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علی بھائی، آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ برادران کی آپ دونوں برادران کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ مولا حافظ وعلیکم آپ نے برکت السلام فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو قبلہ بھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا، آپ نے جو ہے نا وہ بار بار ایک اصطلاح یوز کی واجب عقلی۔ اب میرا سوال بھی آپ لوگوں سے یہ ہے، چاہے واجب عقلی ہے واجب شرعی ہے کیسا بھی واجب ہے، واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے بجا نہ لایا آپ کے جو ہے نا گناہ گار ہو گئے اور آپ کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس کا کفارہ پڑ گیا یا قضا واجب ہو گئی، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، واجب کا مطلب دوبارہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ واجب جی عقلی جو ہے جی جی یہ ایک ذریعہ ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں میں اب آپ نے آپ کی بات سمجھ گیا، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ فرض اگر کر لیں وہ واجب عقلی بھی ہے۔ علی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی واجب عقلی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر کوئی ترک کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا یعنی جی کیا جبران ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا ہاں، اس کے ساتھ؟ جی، اس کو اگر کوئی ترک کرے گا تو اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اگر اس کا عمل جو ہے وہ غلط ہوگا تو پھر عمل اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا، اور اگر عمل اس کا ٹھیک ہے تو ترک کرنے کی وجہ سے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یعنی بنیادی علی بھائی چیز میں پھر دو شکیں علی بھائی، ایک یہ ہے کہ عمل یا تو اس کا درست ہوگا یعنی جیسے اللہ نے حکم کیا ہے ویسے ہوگا، یا یہ کہ غیر درست ہوگا۔ اگر اس کا عمل درست ہے پھر تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کا عمل غیر درست ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس کی پینلٹی وغیرہ کچھ نہ کچھ بہرحال اس کا ہوگا۔ جی اچھا، تو مطلب یہاں سے پھر میں جو بات سمجھاؤں ایز اے لے مین وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تقلید نہ کی اور اگر میرے جو ہے نا وہ اعمال تقلید نہیں کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی حدیث کی طرف رجوع کروں گا، کسی مسئلے کی کسی اور کے مطلب ذریعے سے مسئلہ جو ہے وہ اخذ کروں گا، وہ ہوگا اس ٹھیک کا ہے، ماخذ قرآن و سنت ہے۔ وہ لیکن اگر میں وہ نے ذریعہ تقلید کیا نہ ہوگا علی کی بھائی؟ تو عمل ٹھیک ہے۔ وہ ذریعہ علی بھائی جناب قرآن اور حدیث بھی ہو سکتا ہے، بالکل جی دیکھو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے درست، ٹھیک ہے، چلیں جی جی فرمائیں، آپ اپنا سوال مکمل کسی کریں علی بھائی۔ سے پوچھ لوں گا، رجوع کر لیا پوچھ لیا، مطلب کسی نہ کسی ذریعے سے نا میں نے قرآن اور سنت کو ہی فالو کیا، تو اب مجھے بتائیں کیا ابھی بھی یہ واجب کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ریسورس کے ساتھ قرآن اور حدیث کو فالو کیا ہے تو کیا پھر آپ پر کوئی پینلٹی وغیرہ ہوگی، کچھ یعنی آپ کو گناہ ملے گا، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی بالکل یہی سوال ہے۔ مولانا صاحب آپ نے سن لیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں تقلید نہیں کسی اور ریسورس کے ساتھ مثلا قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہوں تو کیا پھر یعنی میرے لیے کوئی مسئلہ ہوگا کیا؟ جی بالکل، اگر آپ نے قرآن و حدیث کو فالو کیا اور آپ قرآن اور حدیث کا جو حقیقی حدیث اہل بیت ہے اس تک آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے کس طریقے سے پہنچے، جیسے بھی پہنچے، اور آپ نے وہ جو اصل معصوم کی حدیث تھی وہاں تک پہنچ گئے، جو قرآن کا اصل حکم تھا وہاں تک پہنچ گئے اور عمل اس کے مطابق انجام دے دیا تو آپ کا عمل ٹھیک ہے، تقلید نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ہاں علی بھائی ٹھیک ہو گیا، جی 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 ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو پھر تو قبلہ مسئلہ یہ یہاں سے واضح ہو گیا نا کہ اگر کوئی شخص تقلید نہیں کر رہا اور جو ہے نا وہ اس نے قول حسن کی اتباع کی ہے کسی بھی طریقے سے وہ پہنچ گیا، ذریعے کو ابھی آپ ایک سائڈ پہ کر دیں تو مطلب پھر ہاں تقلید جو ہے نا وہ وہ تو پھر مولانا واجب تو صاحب نہ رہی تھی۔ علی بھائی وہ تو آگے تک ہی اشمی نے متعدد بار بولا ہے نا کہ یعنی آپ اگر تقلید نہیں کسی بھی اور ذریعے سے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ قول معصوم کو حاصل کر لیتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ معصوم کا یہی حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ منجز ہوگا یعنی معجور ہوگا، اللہ اس پر کوئی جرح نہیں کرے گا، کوئی گرفت نہیں کرے گا، واضح سی بات ہے کہ اس نے صحیح عمل انجام دیا ہے، تو اس پر تو مولانا کی مفصل غالباً ٹھیک کلپ ہے بھی ہے اس حوالے سے۔ جی 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 ہم ٹھیک نے ہے ٹھیک ہے جی ابھی ایک منٹ اب میرا جو دوسرا سوال علی جواد بھائی تھوڑا سا رکیے گا کیونکہ بہت سارے ہمارے اپنے بھی سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ چیز بیان کر دوں کہ یہ جو بات مشہور کی جاتی ہے کہ لجاری صاحب بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، یہ فتوے کا آدھا ٹکڑا کیا بیان کیا جاتا ہے، پورا کیا بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ پورا پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ کب اسے انجام دینا ہے کہ اگر آپ کا عمل غلط ہوگا، لیکن اگر آپ کا عمل بالکل واقع اور حقیقت کے مطابق ہے، ٹھیک عمل ہوا ہے، یا آپ نے ایسا تکا لگایا کہ وہ تکا لگ گیا اور فقہا کا فتویٰ بھی یہی تھا جیسا آپ نے عمل کیا ہے،
تو عمل آپ کیا ہوگا ٹھیک ہوگا, اس میں آپ کو دوبارہ انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر صاحب کیا آپ کے لیے بات ہے کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ہمیں یہ کتاب دکھائیں جہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ ممکن ہے, پھر لیپ ٹاپ ہینگ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام سے ہم اس کو آگے کرتے آتے ہیں. انشاءاللہ میرے اوپر آپ بھروسہ رکھیں, اس کے اوپر میرے چینل پہ چلے جائیں, وہاں پہ ایک کلپ آپ کو ملے گا کہ عوام کی غلط فہمی کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, تو اس کے اوپر 2 آپ کو کلپ میرے مل جائیں گے, ایک بھی کیا نہیں ملے گا. چلیں ٹھیک ہے, اوکے صحیح ہوگا. ٹھیک ہے علی جواد بھی آگے. جی علی بھائی, اگر کوئی شخص تقلید نہیں کر رہا اور مطلب حدیث معصوم پہ عمل کر رہا ہے. علی بھائی آپ کی آواز مجھے واضح نہیں پہنچ رہی. علی بھائی آپ کی آواز جو ہے وہ واضح نہیں پہنچ آپ نے ہینڈ فری اتار دی ہے علی جواد بھائی, ہینڈ فری دوبارہ لگا لیں. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک جی ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ کی آواز خوب واضح جی ہے. ابھی آواز ٹھیک ہے جی بالکل. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی, تو مطلب پھر یہاں سے جی یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ بھی مطلب قول معصوم کی ہی اتباع کر رہا ہے. جی تو یہاں سے پھر مطلب یہ مسئلہ نکل آتا ہے کہ ایک اگر منٹ کوئی رکیں شخص اپنے آپ کو علی قابل بھائی سمجھتا ہے, رکیں. ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے چلیں دیجیے گا, کمپلیٹ آپ کرنے. مکمل کریں علی بھائی, آپ مکمل کریں. ٹھیک. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ قول معصوم پر جو ہے نا وہ عمل کر رہا ہے, کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ عقلی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عقل میں جو چیز آ رہی ہو, میری عقل میں جو چیز آ رہی ہے وہ برابر ہو اور ہم دونوں کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف مجتہد ہی صحیح حکم تک پہنچ سکتا ہے, تو یہ آپ کی عقلی دلیل ہے, میرا اس سے اگری کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حدیث خود پڑھ کے اس پہ عمل کر سکتا ہوں, یا یہ کہ کسی اور کی طرح کی ہوئی حدیث میں نے کسی کتاب سے پڑھ لی یا وہ کر لی اور میرے لیے مسئلہ واضح ہو گیا, تو میں خود بھی اس پہ عمل کر سکتا ہوں. ایسی صورت میں کوئی حل تو نہیں ہے؟ علی بھائی نے ایک سے زائد چیزیں فرمائی ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مجتہد ہی عقلی طریقے سے دلیل کو پہنچ سکتا ہے, تو یہ آپ کی عقل ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. آغا صاحب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا کہ عقلاً مجتہد ہی دلیل کو پہنچ سکتا ہے؟ جی, جو ہمارا جو دعویٰ ہے کہ حکم شرعی کو جو سمجھنے کا طریقہ کار ہے وہ فقیہ کے علاوہ جو عوام ہوگی, عوام وہ تکے مارے گی. ٹھیک ہے, وہ تحقیق ان کی نہیں ہوگی, وہ 3-4 حدیثیں دیکھے گی. آپ ایک منٹ معذرت کے ساتھ یہیں پہ رک جائیے گا. اب عوام کیوں تکے مارے گی؟ وہ کون سی دلیل ہے جس کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام صرف تکے ہی مارے گی؟ جس فقیر نے ترجمہ کیا ہے یا حدیث کی شرح کی ہے وہ غلط ہے. اگر وہ عوام پڑھ لے گی کسی کتاب سے, ترجمہ پڑھ لے, عربی پڑھ لے, شرح پڑھ لے, ٹھیک ہے, بات تو پھر بھی وہ عالم کی ہی فالو کر رہی ہے نا, اس میں تکا کدھر سے ہے؟ ٹھیک ہو, میں آپ کے سامنے مثال لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, جی ایک مثال سے میں اس چیز کو سمجھاؤں گا جو غالباً ہم نے آپ کو کمنٹس میں کیا مثال دی تھی. عوام کے ذہن میں جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کافی عرصے سے کہ یہ جو غیر معصوم محدثین اور غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں نا, یہ ساری کی ساری حدیث سے معصوم ہیں, قول معصوم ہے. لہذا وہ ان کے سامنے جب بھی کوئی آتا ہے نا, قال الامام صادق علیہ السلام, وہ سیدھا کہتے ہیں کہ یہ جی میرے مولا کا فرمان آ گیا, یہ میں ایسے سینے سے کیا لگا کے رکھوں گا. ٹھیک ہے, حالانکہ امام معصوم نے آ کے اسے ڈائریکٹ نہیں بتایا, اس کو بتانے والے 10-12 جو ہیں وہ بندے ہیں غیر معصوم ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ 2 چیزوں میں فرق کریں. غیر معصوم آپ تک معصوم کی بات پہنچا رہا ہے, ایک غیر معصوم نہیں ہے, 10-12 غیر معصوم ہیں. اس میں سے جو ابھی ہمارے پاس ہے جو آخری سسٹم ہے, محدثین ہیں, کتابوں نے جنہوں نے حدیث کی کیا کتابیں جمع کی ہیں. وہ کتابیں فقط 4 کتابیں میں نہیں ہیں جسے ہم کتب اربع کہتے ہیں, 4 کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں. المحاسن البرقیہ, شیخ الصدوقی, دیگر کیا نام ہے خسائل وغیرہ ہوگی, علل الشرائع ہوگی, باقی بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, بحار النوار, وسائل الشیعہ میں اور بھی بہت ساری کتابوں سے حدیث لکھی گئی. محدث نوری نے وسائل الشیعہ کو کافی نہیں سمجھا, اس کے اوپر ایک اور مستدرک لکھ دی اور وہ حدیثوں کو کیا لے آئے. تو احادیث کو بیان کرنے والے محدثین اور کتابیں کیا بہت زیادہ ہیں. ایک عام انسان جس کو آپ اگر پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ کی حدیث کی کون سی کتابیں ہیں, وہ شاید ایک کتاب کا بھی صحیح طریقے سے آپ کو نام لے کر نہ بتا سکتا ہو, اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا آج تک ترجمہ تک بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ حدیث سے معصوم اور ہے, اور غیر معصوم محدث اور غیر معصوم
की रवायत क्या और है। मुमकिन है कि वो रवायत हदीस से मासूम बने, मुमकिन है कि वो रवायत के हदीस से मासूम ना बने। अब ये जो सिस्टम है ना कि गैर मासूम की रवायत हदीस से मासूम बनेगी या नहीं बनेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैर मासूम की जो रवायत है वो हदीस से मासूम बन रही है? इसके लिए आपको किताबों की जो निस्बत है मुअल्लिफ की तरफ वो पहले मरले पे साबित करनी होगी। फर्ज करें अल काफी किताब आ गई है हमारे पास, आपको ये देखना होगा कि क्या तारीख में इस किताब के ऊपर इख्तलाफ तो नहीं रहा। कोई बंदे ये कहते रहो कि ये सारा फ्रॉड है, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ठीक है, या ये फ्रॉड नहीं है, हो सकता है ठीक बात हो। इसी तरीके से अल फकीह वाली किताब क्या फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, निस्बत आपको साबित करनी होगी। बहुत सारी किताबें ऐसी होंगी कि जिसकी निस्बत आपके लिए मशकूक हो जाएगी, जैसे किताब फिक़्ह रिज़वी है, किताब फिक़्ह रिज़वी की निस्बत आपके लिए मशकूक हो जाएगी। निस्बत का साबित होने के बाद तीसरा मरला आपके पास क्या आएगा कि आपने जो है वो ये साबित करना होगा जनाब अली कि इसके अंदर जो रवायात ली गई हैं वो कौन से रावियों से ली गई हैं और उसके बारे में मुसन्निफ ने क्या लिखा है। फर्ज करें हम एक कुतुब अरबा में से किताब उठाते हैं शेख सदूक अलैहि की, उन्होंने किताब के मुकदमे में लिखा कि भाई मैं इस किताब में हर किस्म की रवायत नहीं लिखूंगा, मैं फकत वही रवायत लिखूंगा कि जिसको मैं सही कहता हूँ, जो मेरे और अल्लाह के दरमियान हुज्जत है, फकत मैं वही रवायत लिखूंगा, बाकी मैं कोई रवायत क्या इसमें नहीं इंटर करूंगा। अब शेख सदूक अलैहि भी आप तक तमाम रवायत नहीं पहुंचा रहे, कुछ क्या रवायत क्या पहुंचा रहे हैं। अच्छा फर्ज करें एक जगह पे जब एक रवायत आती है सुमा बिन मेहरान की, तो वो कहते हैं कि सुमा बिन मेहरान जो है ये वाक़फ़ी मजहब का है, मैं इसकी रवायत के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, इसकी मैं रवायत को भी नहीं लूंगा। जबकि मरहूम कुलैनी अल काफी में उसी सुमा बिन मेहरान की रवायत को ले लेते हैं, ठीक है, शेख मफूद अलैहि उसकी रवायत को ले लेते हैं और शेख तूसी रहमा भी उस रवायत को नहीं लेते, यानी मुहद्दिसीन के क्या होगा इख्तिलाफ होगा कि समा बिन मेहरान की रवायत को हमने लेना है या मेहरान को क्या रवायत नहीं लेना। तो चौथे मरले में आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये जो गैर मासूम रावियों ने रवायात लिखी हैं क्या ये मासूम की हदीस है या हदीस नहीं है, और कौन सी ऐसे गैर मासूम रावी हैं कि जिनकी बात को अगर हम ले लें तो वो हदीस साबित हो जाती है। आपके जहन में ये बात वाज़ेह तौर पे होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठी हदीस बनाने का सिस्टम शुरू हो गया था। हत्ता नजो बलागा में भी मौजूद है, अल-काफी में मौजूद है, हत्ता काम खतीबन, यानी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल खतीब बनकर बाकायदा मिंबर पे इसी मौजू के लिए खड़े हो गए और कहने लगे कि जो बंदा भी मेरे ऊपर झूठ बोलेगा उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। रसूल खुदा के जमाने में ये झूठ शुरू हो गया था और रसूल खुदा की हस्ती तमाम मुसलमानों में मुतनाज़े नहीं है, सब उसको मानते हैं, हमारे मुखालिफिन अहले सुन्नत बाकी लोग सब मानते हैं। जो हस्ती आपके लिए मुतनाज़े नहीं है उस हस्ती के ऊपर जब झूठ बांधे जा रहे हैं तो इमाम सादिक और इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है कि जिनके इतने ज्यादा दुश्मन हैं, उनको थोड़े से लोग मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग मानने वाले नहीं है, क्या वो इनके ऊपर झूठ नहीं बोलेंगे? यकीनन क्या झूठ बोलेंगे। रवायात में केस और इस तरह देखो पूरी बात होनी चाहिए। ये क्या है, पांचवा मरला है कि आपने गैर मासूम रावियों को ये साबित करना होगा और उनके साबित करने में मुहद्दिसीन का अपना इख्तिलाफ मौजूद है। एक रवायत को शेख सदूक रहमा कहते हैं कि मैं इस रवायत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी असनाद मुनक़ते हैं, क्योंकि ये समा बिन मेहरान की है, जबकि शेख तूसी कहते हैं नहीं जी आपके पास फकत समा बिन मेहरान की है, मेरे पास ये रवायत अबू बसीर से भी है, लेकिन अबू बसीर की रवायत को भी मैं नहीं मानूंगा, इसको भी नहीं मानूंगा क्योंकि इसके ऊपर एक और नासिख और एक क्या मुक़य्यद मौजूद है, मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। इनका आपस में क्या इख्तिलाफ लगा रहता है। हत्ता कि अत-तहज़ीब का जब मुकदमा लिखा क्या नाम है शेख तूसी रहमा ने, उन्होंने लिखा कि भाई बहुत सारे जो अहले सुन्नत हैं वो हमारे मजहब को छोड़ के चले गए जब उन्होंने इतना ज्यादा क्या रवायात का इख्तिलाफ देखा। और उन्होंने बाकायदा क्या एक बंदे का नाम भी वहां पे क्या मेंशन किया, वो शेख मुफीद रहमा जो उनके उस्ताद से अबू अब्दुल्ला उनका क्या लक़ब था, उनसे वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया कि एक हरवी नाम का बंदा था जो किसी के कहने के ऊपर शिया हुआ था। जब वो आया और उसने देखा कि इतने ज्यादा रवायात में इख्तिलाफ, उसे समझ ही नहीं अभी कैसे इनको जम करना, कैसे निकालना, वो मजहब छोड़ के चला गया तशय्युअ का। और शेख उसने लिखा कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए मैं तहजीब लिख रहा हूँ और मैं क्या करूंगा अपने जो उस्ताद हैं शेख मुफीद उनकी मैं तौज़ीअल मसाइल जो फतवे की किताब अल-मुक़नी थी उसको मैं लेकर आऊंगा। उन्होंने क्योंकि वहां पे फकत फतवे लिखे हैं, दलाइल नहीं लिखे, तो वो मैं फतवे के तौर पे लिखूंगा, फिर हर फतवे के ऊपर आपको मैं रवायात दूंगा और तरीका बताऊंगा कि कैसे मुसलमान क्या करनी है, जम करनी है। जब शेख तूसी रहमा ने तहजीब में इस्तेदलाल किया, उन्होंने अपने उस्ताद से इख्तिलाफ भी किया, कभी अपने उस्ताद के मुवाफिक भी किए, बाकी मुहद्दिसीन से भी इख्तिलाफ किया, उनकी अपनी तहकीकी क्या उसमें नजर आती है। खुद शेख सदूक से उन्होंने इख्तिलाफ किया। आज आप सॉफ्टवेयर में जाके शेख सदूक की किताब खोलें, गाले तक लफ्ज वहां पे आप सर्च कर लें, शेख सदूक ने फजल बिन शादान से यूनुस बिन रहमान जो रावी इमाम के उनसे कितना इख्तिलाफ किया। कहते हैं कि इन्होंने गलत समझा, इन्होंने हदीस मासूम को सही समझे नहीं है।
कितना ज्यादा इख्तलाफ मौजूद है। तो एक आम इंसान कि जिसको ना किताबों का पता, जो बेचारा ये समझता है कि बस पाला मासूम कोई रावी कह दे तो वो मेरे मौला का फरमान है, मुझे तो रावी को देखना ही नहीं है, जो ये समझते हैं, हालांकि मुहद्दिसीन रावियों को देख रहे हैं, उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा कि वो पार्ट टाइम किसी से पूछे। बात करें आम लोग, एक आपके प्रैक्टिकल मिसाल देते हैं, अल्लाह यारी साहब की मिसाल देते हैं जी। यहाँ पर भी मुझे 2 मिनट पूरे होने दें, 2 मिनट पूरे होने दें, फिर खुल के आप बोलिएगा, आपको खुला टाइम देंगे, बात को दरमियान में ना रोकिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं माजरत के साथ, ठीक है। अल्लाह यारी साहब की मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। 2 चीजें मुझे उन्होंने बरादरान ने पहुंचाई। एक, उन्होंने कहा कि जो वुजू के मसले में आप वो जो शेख सदूक रहमान ने क्या किया, फकत वो रवायात लिखी कि जिसमें एक दफा धोने का जिक्र था, दूसरी दफा धोने को क्या छोड़ दिया, वो रवायत उनके मुताबिक ठीक नहीं थी, उसको लिखी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में एक किताब लिखी गई कि जी मुजतहिद के फतवे जो होते हैं ना वो हदीस के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उस जमाने में फकत मन ला याजुल फकीह का तर्जमा हुआ था, इस्तिफसार का तर्जमा नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने वो मन ला याजुल फकीह की हदीस लिखी कि वुजू में तो एक एक दफा धोना है, इधर फुकाहा के फतवे लिखे कि दूसरी दफा धोना मुस्तहब है। तो उनका ये देखो जी कौल मासूम के खिलाफ फतवे हो गए, और ये आपके क्यासी मुल्ला आगे सारे कौल मासूम के खिलाफ क्या खड़े हो गए, ठीक है। हालांकि उस बेचारे को नहीं पता कि बाकी किताबों में कितनी रवायात हमारे पास मौजूद है कि जिसमें 2 दफा धोने का बल्कि 3 दफा धोने के भी क्या जिक्र मौजूद है। खुद मुहद्दिसीन ने 2 दफा धोने के मुस्तहब होने के ऊपर क्या फतवा दिया, जैसे शेख तूसी रहमान ने फतवा दिया, लेकिन शेख सदूक क्या कहते हैं कि नहीं जी ये रवायात मुनक़तिउल असनाद है, असनादु मुनक़ति, इन रवायात की जी सनद ही पूरी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्यों भरोसा करूं, ठीक है। अब मुहद्दिसीन का हो गया इख्तिलाफ। अच्छा, और क्या जी अल्लाह यारी साहब ने तो 2 मिनट में मसला हल कर दिया। वो जी कैसे हल? उन्होंने कहा कि ये जो 20 रवायतें मुतवातिर हैं एक दफा धोने की, बाकी मुतवातिर नहीं आद है, लिहाजा वो जायज हो जाएगा दूसरी दफा धोना, तो जायज तो है लेकिन आप क्या कोई सवाब शवाब नहीं है। उन्होंने मसला हल कर दिया। मैंने कहा आपने मान लिया चुप करके भी ठीक है मुतवातिर हो गए, पता है मुतवातिर रवायत कैसे बनती है, उसके कितने तुरुक हों, कितने रावियों, मुतवातिर कैसे बनती है। उन्होंने कह दिया मुतवातिर, आपने चुप करके मान लिया। ये तो तकलीद है, आप उनकी तरफ भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि वो उससे फकत जवाब साबित होगा, जबकि वो जुरारा को इमाम हुक्म दे रहे हैं कि एक मर्रतैन, हुक्म फेल अमर दे रहे हैं कि दूसरी दफा भी दो, भाई वाजिब उसकी पर करार दे रहे हैं। तो वो ले रहे हैं कि अभी दूसरी दो लो तो जायज मसला नहीं है, जबकि शेख तूसी कह रहे हैं कि दूसरी दफा धोएंगे तो हराम है। कह रहे हैं शेख सदूक लहरा फरमा रहे हैं कि दूसरी दफा धोएंगे तो हराम है, आपकी नमाज तक कबूल नहीं होगी, आपने वुजू सारा गलत कर दिया, ठीक है। अल्लाह ने हल पेश कर दिया, तो उन्होंने कहा ये तो कोई मसला नहीं था, ऐसे मौलवियों ने बनाया हुआ था। और वो मसला उनको क्यों नहीं लग रहा अवाम को, क्योंकि अवाम ने एतमाद किया अल्लाह जारी साहब पर। हालांकि वो हमारे सामने बैठे, हम कहेंगे तवातुर कैसे साबित होता है, तवातुर के लिए हदीस गदीर का तवातुर है ना, कितने उसकी संदे मौजूद हैं, इसी तरीके से संदे निकाल के दिखाएं, ठीक है, कैसे तवातुर बनता है, ठीक है। ना तवातुर का पता, ना खबर वायद का पता, ना रावी की सनद का पता, ना रावी के बारे में पता, कुछ भी पता नहीं है जी, मसला हल हो गया। इससे हम क्या कहते हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम कहते हैं, कि वो समझ रहे हैं कि जी बिल्कुल जी हम भी समझ सकते हैं, आप मौलवी क्या चीज है, ठीक है। हमारे गैर मुकल्लद क्या कहते हैं कि आप सारे फुकहा लाइन में लगो, खड़े हो जाओ, तरतीब से अपना अपना होमवर्क चेक करो। हाँ भी आपने के फतवे के ऊपर क्या दलील है, हाँ भी आपके फतवे के ऊपर क्या दलील है, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने अली जवाद साहब, ठीक है। मैं जो है वो आमी इंसान चेक करके आपको दूंगा कि किसकी बात जो है वो हदीस के मुताबिक और किसकी बात क्या ठीक नहीं है। ये गैर मुकल्लिदीन की गलत फहमी है, ठीक है। एक मिसाल लजारी साहब की थी, दूसरी मिसाल लजारी की नमाज आयात के ऊपर 1.5 घंटा लगा के उन्होंने क्या है मुकल्लिदीन को समझाया, मुकल्लिदीन मैं कह रहा हूँ अपने मुकल्लिदीन को उन्होंने समझाया कि नमाज आयात के अहले बैत के जो है वो रवायात में क्या तरीके मौजूद है। आज उनका एक बंदा लाए मेरे सामने जो नमाज आयात का तरीका आपको बता सके। मैं कमेंट्स में पूछता रहा जवाब, अच्छा फिर आपने क्या तरीका समझा जी, वो हमें बताएं, आप बताएं ना तरीका क्या समझा, कैसे नमाज आयात पढ़ेंगे, तरीका आपको समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे भी उस रवायत को क्यों छोड़ा, उस रवायत को क्यों छोड़ा, उस रवायत को क्यों छोड़ा। जहाँ पे मौला कह रहे थे कि 60 आयात पढ़नी है नमाज आयात में, उसको क्यों छोड़ा। जहाँ पे मौला 8 रुकू की बात कर रहे थे उसको क्यों छोड़ा। जहाँ पे मौला यासीन और नूर पढ़ने की बात कर रहे थे उसको क्यों छोड़ा। क्यों 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 आप दलील क्या देंगे जी, अल्लाह जारी साहब क्या कोई मसला नहीं है, ये ऐसे क्या जम हो जाते हैं तो यूं करके निकल आते हैं। अवाम जो है वो दलील नहीं निकाल सकती, उसका खुलासतन बयान करें, क्यों नहीं दलील समझ सकती कुरान और हदीस से, खुलासतन बयान कर दें ताकि फिर अली जवाब साहब, ठीक है। ये 5 मरले हो गए, 5 मरले 2 मिसालें आपके सामने होगी, ठीक है। पहला मरला क्या है मौलाना साहब, वो बयान कीजिएगा 5 मरले क्या है। पहला मरला क्या है कि गैर मासूम मुहद्दिस और गैर मासूम रावी की जो बातें हैं जरूरी नहीं है कि वो इमाम का फरमान हो, ठीक है, क्योंकि किज़्ब हो, इफ्तरा हो, जहल वगैरह सब चीजें मौजूद हैं। दूसरा मरला, हदीस की किताबें गैर मुहद्दिसीन की बहुत ज्यादा हैं, हर किताब के बारे में तहकीक होगी कि ये फ्रॉड है या असल है, क्योंकि दीन का मसला है, ये तहकीक अवाम नहीं कर सकती। तीसरा मरला कि किताब की जब निस्बत साबित हो जाएगी तो फिर हर रावी के बारे में ये बहस करनी पड़ेगी कि क्या ये रावी काजिब और फराडी तो नहीं था,
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر فاسق بندہ آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو آپ نے فوراً عمل نہیں کرنا، چھان بین کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. لہٰذا میں راویوں کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی، اور باقاعدہ وہ کرتے ہیں، محدثین تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہو جائے گا. چوتھا مرحلہ جب راوی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی روایات میں اختلاف ہوگا تو اب آپ نے اس میں عام خاص، ناسخ منسوخ، مطلق مقید، محکم متشابہ، اس کو الگ الگ کرنا ہے، اور اس کو کیا سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے میں پھر کیا اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 4 مرحلے ہو گئے. پانچواں مرحلہ پھر کیا ہو جائے گا کہ آپ وہاں سے کیا حکم شرعی کیا اپنا نکال سکیں گے. تو یہ 5 مرحلے جو ہے وہ کیس عامی ایک بندہ بغیر پڑھے لکھے کیسے طے کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بڑے خیالوں میں ہو اور نفسیاتی طور پہ کانفیڈنس ہے. علی بھائی میرا سوال سمجھے کہ آپ جو ہے نا بالکل اسی طرف لے گئے جس طرف آپ جو ہے نا مطلب میرا خیال ہے پچھلے میں آپ کے 1 سال سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، آپ ہمیشہ ایک ہی طرف سوال کو لے جاتے ہیں. میں آپ سے علی بھائی آپ کا جو سوال ہے کہ عوام، علی بھائی میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، یہاں پھنسانے وغیرہ کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ اپنا ایک نظریہ بیان کریں گے، ہم اس کو سمجھیں گے. آپ نے جو یہ سوال کیا ہے میرے دیکھیں بات سن لیں علی جواد صاحب، بات سن رہے ہیں، آرام سے کرتے ہیں. پانی شانی پی لیں، میں پانی باقاعدہ پی رہا ہوں تاکہ ٹھنڈا رہوں، کیونکہ غیر متعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ٹھنڈا رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک دفعہ بات سن رہے ہیں پھر آپ کو میں مائک آپ آن کرتا ہوں. علی بھائی آپ میرے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو پروگرام کے ہوسٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو باقاعدہ یہ دوں گا اختیار کہ آپ جتنا چاہیں گفتگو کریں. لیکن آپ کا ایک سوال تھا، میرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کر سکوں، یعنی میرا یہ کام ہے اس شو میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ عوام کیوں تکے مارے گی، عوام کیوں نہیں سمجھے گی، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کسی بھی حکم کو نکالنے کے لیے 5 مراحل طے کر کے بعد میں آپ یہ حکم نکالتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ غیر معصوم، کیونکہ بات جو ہے وہ جو نقل کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ معصوم کی ہو. پھر یہ ہے کہ جس کتاب سے لے رہے ہو اس کتاب کو ثابت تو کریں کہ وہ اسی مصنف کی ہے بھی کہ نہیں. چوتھا یہ ہے کہ ہر راوی پر آپ بحث کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن نے کہا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جب کوئی فاسق آ جائے تو تم جو ہے وہ اس کی چھان پھٹک کرو. چوتھا یہ کہ ایک منٹ سوال سنیں نا میرے بھائی. چوتھا انہوں نے یہ بتایا کہ اختلاف روایت کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ خود مولانا نے بھی کہا ہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے ناسخ و منسوخ کا. اور پانچواں یہ کہ پھر آپ جو ہے وہ حکم نکالیں وجوب کا ہے، مثلا استحباب کا ہے، جو بھی آپ حکم لگائیں. جواد بھائی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ یہ سارے مراحل طے کرے؟ اب مجھے اجازت ہے کہ بولیں گی؟ آپ کو فل اجازت ہے، آپ فرمائیں. سر میرا آپ سے جو ہے استدلال یہ تھا کہ ایک محدث نے تحقیق کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا عوام تحقیق کرنے لگ گئے، آپ نے میرا سوال سمجھا نہیں. ایک محدث نے تحقیق کی زبردست. علی بھائی آپ کا سوال سمپل تھا نا کہ بھائی عوام کیوں تکے مارے گی، یہ سوال تھا نا علی بھائی، یا کوئی اور تھا؟ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، مجھے پوچھنے کو نہیں بھائی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے علی بھائی آپ پوچھیں، چلیں آپ پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک محدث نے تحقیق کر لی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ محدث جو ہے نا وہ مطلب سمجھنے کے روایتوں کو چھان پٹک کرنے میں ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ میں، اور وہ جو ورڈکٹ دے گا وہ فائنل ہوگا، مستحق بھی اسی کی طرف رجوع کرے گا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، پھر کیسے ہے؟ محدث آپ کو 2 طرح کی چیزیں دے گا، ایک آپ کو لیے روایت نقل کرے گا، اور ایک روایت نقل کرنے کے بعد اس کے نیچے جو مناظر فقی کھول کے دیکھیں الکافی، اس کے نیچے اپنا نتیجہ دے گا، استدلال پیش کرے گا، یا اس کے اوپر استدلال پیش کرے گا. جیسے فرض کریں شیخ میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا. اس نے اپنا استدلال پیش کر دیا، اس کے استدلال سے بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کسی کے لیے واضح ہوتی ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتی. فرض کریں کہ میں ایک مثال واضح ہو جائے، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی کے لیے واضح ہو جائے اور وہ اس سے حدیث کو سمجھ کے جو ہے وہ عمل کر لے تو اب بھی وہ جو ہے نا وہ اس کے عمل کے لیے آپ کا وہی ورڈکٹ ہے جو آپ پہلے کہہ رہے ہیں. نہیں، پھر جواد بھائی آپ کا پہلا جو سوال تھا کہ عوام جو ہے وہ نہیں دلیل سمجھ سکتی، وہ تو یار اس سے تو ڈیفرنٹ ہے نا یہ سوال. میں نے اس کی عدلہ جو ہے نا، مجھے اس کی عدلہ پہ اعتماد ہے. دلیل کے اوپر تفصیل کر رہے ہیں، دلیل کے اوپر تفصیل کر رہے ہیں. بات تو سمجھے نا آپ میری بات. آپ دیکھیں ٹائم تقسیم کرتے ہیں، ٹائم تقسیم کریں بھائی. آپ پھر بول لیں، پھر ہم پورا آپ کو جواب دیں گے، پھر ہم نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، آپ لے لیں 2 منٹ لے لیں، آپ پورا چیز کر لیں.
دیکھیں مجھے سوال میں سے سوال آتے ہیں نا، آپ یس یا نو میں جواب دیں گے تو پھر میں آگے مزید سوال کروں گا. آپ کو میں نے کہا نا گمراہ ہوگا نا، پھر سن لیں گمراہ کیوں ہوگا، وہ ایک دلیل کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے عام بندہ. آپ اپنی جب آپ کی باری ہے آپ ضرور اس کو ایکسپلین کیجیے، لیکن میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دینا. میں آپ سے ایک یس اور نو کا سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے آپ اس کو ایوان صاحب جواب آپ ہینڈل کریں جی. چلیں جی دیں. آپ فرمائیں، آپ اپنی بات کریں علی بھائی، کیونکہ آپ کی یہ شکایت میں نے سنی کہ آپ نے کہا کہ مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ لوگ. تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ کا حق ہے، آپ ہمارے پاس آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ اب جتنا بھی بولیں ہم اب آپ میں درمیان مداخلت نہیں کریں گے. آپ جب مکمل کریں تو اس کے بعد میں آپ کے سوال کا کنکلوژن حوالہ میں آپ کے یعنی کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم مولانا کی طرف جائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں. تو آپ مکمل کریں، بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ جو ہے وہ محدث کے محدثین کے جو ہے نا وہ کیے ہوئے کام کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو ہے نا وہ مختلف محدثین کے ویڈکس کو لے کر اس کو ریسرچ کر کے اپنا جو ہے وہ ویڈکس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ علی بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہم مثلا محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں. میں نے پایا کہ مولانا نے آپ سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے. تو آپ کا جو سوال ہے آپ براہ راست اس پر آ جائیں، کیونکہ مولانا بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے تو مسئلہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ضرور اس کو ریفیوٹ کیجیے گا، ضرور اس کو جو ہے نا اس میں بات کیجیے گا، ایکسپلین کیجیے گا اس کو اپنی باری. چلیں ٹھیک ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں نا گفتگو سے ہی، کیونکہ دیکھیں جی میں جی لیمین ہوں اور آپ کے پاس میں یہاں پر جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آنا. میرا مطلب ہم آپ بھی سے آپ سے لڑنا سیکھنے نہیں. کے لیے ہیں علی بھائی، ہم بھی آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں علی بھائی. یہاں پر کوئی اس لیے موجود نہیں ہے کہ اپنی بات کو اپنے مخالف پر اپنے اپوننٹ پر مسلط کرے، اس لیے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. جی بالکل. تو اب میرا جو سوال ہے نا جو لیمین وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھ سے جو ہے نا وہ کیونکہ 4-5 محدثین کا نظریہ لے کر اس پہ تحقیق کرتے کسی جگہ پہ پہنچتا ایک منٹ رکے میں نوٹ کر لوں. مجتہد، ٹھیک ہے آگے فرمائیں. جی. جی علی اور بھائی ایک آگے. محدث جو ہے اس نے اپنی جو ہے نا وہ ادلہ جو ہے نا وہ دی ہیں اپنی کسی بھی ایک تحقیق کے بارے میں. تو یہ ہے کہ اگر میں کسی جو ہے نا وہ محدث کی جو ہے نا وہ تحقیق کرتا ہوں تو میں تو اس کی بات نہیں سمجھ سکتا، جبکہ ایک مشتہد جس کی جو ہے نا وہ بات سمجھے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو ابھی آپ نے اپنے لیکچر میں کسی لیکچر میں جو ہے نا یہ بات کہی کہ وہ غیر معصوم راوی ہیں اور غیر معصوم راویوں سے جو ہے نا وہ روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مولا کا فرمان ہے. تو کیا یہی چیز مستحد نہیں سمجھ رہا ہوتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرمان مستحد کے لیے مولا کا فرمان ہو اور عام آدمی کے لیے وہ مولا کا فرمان نہ رہے؟ اس کی بھی مجھے جو ہے نا وہ بات آتی ہے کنفیوژن لگتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ سنا کہ مولا نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہماری کسی بھی حدیث کے اوپر یہ سمجھ کے عمل کر لو کہ مولا کے فرمان پہ عمل کرو. اس میں مولا نے آزادی دی ہے، کوئی قرضہ نہیں لگائی کہ جی آپ تحقیق کریں ہیں گم جائیں یہ کریں یہ کریں. آپ کا عمل جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گا. سب کریں کہ میں ٹھیک ہے محدث کا جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں، نیچے محدث کی میں نے شرح پڑھی، شرح پڑھ کے مجھے جو ہے نا وہ سمجھ میں آ گئی. علی بھائی مجھے وہ روایت کا مفہوم بیان کیجیے گا کیا ہے کہ یعنی تمہارے پاس جو روایت ہے تم اس پر عمل کرو، تحقیق نہ کرو. وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے گا تاکہ میں نوٹ کر لوں اور مولانا سے وہ پوچھوں. جی میں اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ تقی ہاشمی صاحب سے ہی میں نے سنا تھا، ان سے ہی جو ہے نا وہ کسی لیکچر کے اندر جی جی انہوں نے یہ آپ فرمایا بیان کہ فرمائیں. مولانا نے کیا یہ کہا فرمایا؟ ہے کہ مولانا نے جی کہا ہے کہ ہماری کسی بھی حدیث کے اوپر یہ سمجھ کے عمل کرو کہ مولا کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو تمہارا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے. اور ایک اور موقع پہ بھی مولانا نے فرمایا کہ اگر ہماری حدیث تم تک پہنچے تو اسے جو ہے نا وہ ہماری طرف پلٹا دو اور ریجیکٹ نہ کریں. یہ مطلب عام فہم قول ہے، یہ مطلب بہت سارے جو ہے نا وہ شیعوں کے اندر رائے جو ہے مقبول ہے، سب کو جو ہے نا یہ باتیں پتہ. ٹھیک ہے. اب جو مطلب میرا کوشچن ہے تو یہ تھا کہ جی راوی کے لیے تو وہ ہو گئی مولا کا قول، اور ایک عام آدمی جس نے مولا کا قول دیکھا، محدث کی شرح اس نے نیچے دیکھی، یہ بلا دیکھی، اس کو جو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جی یہ مولا کا قول. اب ایک طرف سے مجھے آزادی ہے کہ میں مولا کے کسی بھی قول پہ عمل کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے میں نے اطمینان بھی حاصل کر لیا محدث کی شرح پڑھ کے یا کسی سے رجوع کر کے تو یہی جو ہے مولا کا قول ہے اور میں اس میں عمل کرنے میں آزاد ہوں. اب جب مولا کی اس کا طرف سے جواب چیزیں شاید آپ لے آسانی ہے چکے تو ہیں پھر ہم چیزوں بھائی. کو کیوں کم
اس کا جواب مجھے نہیں ملا جناب. نہیں، اطمینان والے کا تو جواب مولانا صاحب دے چکے ہیں نا، کہ اگر کسی کو کامل اطمینان تھا، اعتقاد تھا کہ یہی مولا کا قول ہے اور اس نے اس پر عمل کیا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا تو وہ منجز ہوگا، یا تو وہ واقعتاً ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر واقعتاً ایسا ہے تو وہ منجز ہوگا. وہ تو بولا ہے نا انہوں اس نے. میں آپ نے جو جواب دیا نا، آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق تھا یا نہیں کس تھا. کے مطابق؟ اگر کسی شخص کو اطمینان یعنی حاصل صحیح تھا یا غلط تھا نا، یہی نا کہ صحیح تھا یا غلط تھا. اگر صحیح ہوگا تو بات ختم ہو گئی. اس میں تو آپ نے بھی اتفاق کیا یا اختلاف کرتے ہیں آپ ہم سے؟ میں اس کو بالکل کلیئر ہوں. میں تو یہ کہتا ہاں ہوں بس کہ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو سوال کلیئر ہو گیا نا. سوالات کی تعداد ہم کیوں بڑھائیں؟ یہ تو واضح ہو گیا. اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ مولا کی مثلا جو مولا کا حکم ہے. جی ہاں نا، اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ مولا کا قول ہے، یہ عقیدے کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، تو اس پر تو مولانا جواب دے چکے ہیں، آپ بھی کلیئر ہو چکے ہیں. تو اس کو چھوڑ دینا. فی الحال آپ دوسرے سوال کی طرف آئیں، کیونکہ وہی بات میں مولانا سے بار بار کیسے پوچھوں. یہ اس کو میں نے یہ جواب دیا تھا نا کہ عوام جو ہے وہ تکے مارتے رہے اور تکے کی بات کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں، اگر لفظ آپ کو تکا جو ہے، تکا آپ کو کھلا ہے، آپ کو بہت برا لگا ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ میں نے بالکل صحیح بات کی. یہ کھلا نہیں اور یہ بالکل عام طرح اور واضح انہوں نے جو ہے نا وہ بات کی ہے. اس میں کھلنے والی بات نہیں ہے. یہ بڑا واضح اور آسان الفاظ میں مطلب اس چلیں میں ٹھیک کوئی مائنڈ کرنے والی بات ٹھیک ہے. یہ بالکل اس میں کوئی نہیں ہے. تو میرا بھی سوال یہ ہے کہ جب دین میں آسانی موجود ہے تو ہم چیزوں کو کمپلیکیٹ کیوں کریں؟ دین میں آسانی موجود ہے، ٹھیک ہے. جب مولا نے فرمایا کہ ہماری کسی بھی حدیث پر یہ سمجھ کر عمل کرو کہ یہ مولا کی حدیث ہے تو کافی ہے، تو یہ آسانی ہے نا دین میں. تو یعنی مولانا صاحب کیوں جو ہے وہ مشکل پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں تم لوگ جو ہے وہ چھانٹ پٹک کرو، بہت زیادہ دیکھو، تمام محدثین کے قول بھی دیکھو، احادیث بھی دیکھو، یہ وہ دیکھو، سب کچھ دیکھو. تو یہ کیا بات ہے؟ جب مولانا نے کہا ہے کہ اگر ہماری حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہماری طرف پلٹا دو، یا دوسری جو آپ نے حدیث کی بیان کی کہ ہماری حدیث کو رد نہ کرو بلکہ ہماری طرف پلٹا دو، یہ آپ نے دوسری چیز بیان کری. ٹھیک ہے جی. آگے دوسرا سوال میرے بھائی علی جواد صاحب. جی جی فی الحال کسی کا کریں پھر آگے کر دیں گے. چلیں. السلام مولانا صاحب. جی جناب. پہلی بات جو ہے ہمارے بھائی نے جو فرمائی ہے، میں نے ان کے نکات یہ یہاں پر لکھے ہیں علی بھائی، یہ آپ کے جو نکات ہیں وہ میں نے لکھے ہیں. پہلی بات جو ہمارے علی بھائی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو جملہ ہے، ویسے سوال نہیں ہے لیکن ایک جملہ تھا، کہ انہوں نے فرمایا کہ محدث جو ہوتا ہے، یہ مجتہد جو ہوتا ہے، وہ 4-5 محدثین کا نظریہ لے کر ایک نتیجہ نکال دیتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا بولتے ہیں؟ جی بالکل یہ بات غلط ہے. ایسے نہیں ہے کہ فقط 3-4 کو دیکھا وہ مکمل تحقیق تک جاتا ہے، بلکہ وہ جو زرارہ اور یونس بن رحمان جو امام کے زمانے کے راوی تھے، ان کے نظریات اور ان کے استدلال کو بھی دیکھتا ہے. جتنے بھی استدلالات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے اور تب جا کے آخر کا نتیجہ نکالتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 3-4 محدث ہیں ان کو دیکھے اور پھر باقیوں کو کیا چھوڑ دے. نہیں، تحقیق مکمل وہ کرتا ہے، اس لیے بہت زیادہ کیا ٹائم لگتا ہے. یعنی نہیں آپ مطلب محدثین کے اقوال کو دیکھ کر مجتہد نتیجہ نکلتا ہے یا اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں فقط محدثین کو نہیں، باقی بھی وہ روایات دیکھتا ہے کہ کن روایات کو محدثین نے چھوڑ دیا، کن کتابوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کون سی کتابیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں جہاں سے انہوں نے کیا حدیثیں نہیں لکھی. اور بھی کتابیں جو ہمارے پاس ابھی پہنچی ہیں، نسخے پہنچے ہیں، ان کو وہ دیکھتا ہے. پھر وہ نسخوں کا بھی تقابل کرتا ہے کہ کچھ نسخوں میں کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی. یعنی آپ کہیں کہ ذرا سے ذرا بھی جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تحقیق ہو سکتی ہے، تھوڑا سا شک و شبہ پایا جا سکتا ہے، وہ وہاں تک بھی کیا جاتا ہے. اور وہاں سے یعنی بھی وہ کیا جو تحقیق مراحل آپ ہوتی نے ہے. ذکر کیے اس پروسیس سے وہ گزر کر نتیجہ نکالتا بالکل ہے وہ نا، بھروسے 5 سے مراحل. گزر کے اور آخر تک جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا یہ. ایسا دوسرا ان کا یہ نقطہ ہے کہ بھائی دیکھیں، قول معصوم جو ہے، مجتہد جو ہے وہ تو ٹھیک ہے پہنچ جاتا ہے کہ یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قول معصوم ہے. تو عوام کے لیے کیا یعنی مشکل ہے؟ وہ کیوں یعنی اس حوالے سے معذور ہیں کہ نہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ اسی بات کا تکرار ہے نا کہ جب مجتہد جو ہے وہ 5 مراحل کے اوپر تحقیق کر کے پہنچ رہا ہے فقیہ، عوام تو یہ نہیں کہہ رہی نا. عوام یا کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جس طرح اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے کہ بھئی 4 ہمارے امام ہیں، انہوں نے تحقیق کر دی ہے، تو ان میں سے آپ کسی ایک کو کیا بات کو لے لو، کسی ایک کی ہمارے تحقیق کو کر کے ٹھیک لے ہے، لو یہ جو ہو آپ گیا. کو. ہمارے بھائی علی جواد صاحب کا تیسرا یہ اعتراض ہے کہ مولا علیہ السلام کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ہماری کسی بھی حدیث پر جو تمہارے پاس پہنچے تم اس پر عمل کر لو، ٹھیک ہے نا، عمل کر لو، یہ مولا کی حدیث ہے. تو آپ لوگ یعنی مولانا تقی ہاشمی صاحب
آپ کیوں اتنی قیدیں لگا رہے ہیں خامخواہ کی، یا مجتہد کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ 5 پروسیس سے گزرو، مولا نے تو نہیں فرمایا اس طرح کی کوئی بات۔ اسی طرح دوسری حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ہماری کسی حدیث کو رد نہ کرو بلکہ ہماری طرف پلٹا دو۔ تو آپ لوگ جو حدیث پر عمل نہیں کرتے، گویا ان کا یہ ہے کہ یعنی آپ لوگ رد کر رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رد ہے، یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث ناقابل عمل ہے۔ تو جب مولا نے فرما دیا کہ تمہارے پاس حدیث پہنچے تم اس پر عمل کر لو اس اعتقاد کے ساتھ کہ مولا کی حدیث ہے، تو تم ختم ہو گئی بات۔ آپ کیوں 5 جو ہے پروسیس کی ہے، جو 5 نکات آپ نے ہم سے لکھوائے ہیں کہ ان سے گزر کر جو ہے وہ آپ حکم نکالیں، یہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ یہ تو آپ کا جو فرمان ہے وہ مولا کی حدیث کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو، اچھا اس کے میں 2 جواب دوں گا۔ پہلا جواب بڑا منطقی اور عقلی قسم کا جواب ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ بھی جو بھی غیر معصوم راوی اور غیر معصوم محدث جو بھی بیان کرے نا وہ مولا کی حدیث کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا میں ان میں سے کسی کی بات کو بھی لے لوں میرا کیا بیڑا پار ہے۔ جس طریقے سے اہل سنت نے یہ نظریہ دیا کہ اصحابی کا نجوم، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اصحاب یہ ہمیں احتدیتم کہ تم کسی بھی صحابی کی بات لے لو تمہارا بیڑا کیا پار ہے۔ تو ہمارے یہاں وہ نظریہ کیا ہوگا، تھوڑا وسیع ہو گیا۔ انہوں نے چلو رسول خدا کے صحابہ کی بات کی نا، ہم نے تو رسول خدا کے صحابہ، امام امیر الاسلام کے صحابہ، بعد کے راوی محدثین سب کو کے اندر ڈال دیا۔ ہم نے کہا کہ کوئی بھی راوی کہے کسی بھی کتاب میں کہے قال المعصوم، قال امام صادق کہے، چاہے وہ سما بن مہران ہو، چاہے عبداللہ بن سنان ہو، یا واقفی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کاذب ہو، جو بھی کہے قال معصوم، کیونکہ وہ حدیث ہے تو ہمیں یہ مرضی ہے کہ ہم کسی بھی حدیث پہ عمل کریں تو ہمارا بیڑا کیا پار ہے۔ یعنی یہ نظریہ ایسی بن جاتا ہے کہ ہم اس کی عربی عبارت یوں بنا دیتے ہیں کہ الراوی، نہیں تو مولا نے تو کوئی قید نہیں لگائی نا، آقا مولا تو یہ فرما رہے کہ تمہارے پاس پہلے عقلی بات سننے، دوسرا جو میں دے رہا ہوں نا، یعنی مولا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا نے یہ ہمیں آپشن دیا ہے کہ بس یار کوئی بھی غیر معصوم راوی آپ تک بات پہنچا دینا، تم کسی ایک کی بات کو لے لینا اور بیڑا تمہارا پار ہو جائے گا۔ اگر کوا بریانی کرنے کا دل کرے نا، کوا بریانی کرنے کا دل کرے تو تم وہ 3 روایتیں لے لینا جو 3 روایتیں۔ میری بات پوری ہونے دینا، میری بات پوری ہونے دینا، یہ عقلی میں جواب دے رہا ہوں، عقلی بات میں ایسی مثالیں لکھوں گا، ٹھیک ہے، دوں آپ کے سامنے۔ کباب بریانی کھانے کا دل کرے جی، مولا نے فرمایا کہ جو 3 حدیثیں آ جائیں ان میں سے رد نہیں کرنا، بس آپ کی مرضی ہے کسی پہ عمل کر لو۔ کباب بریانی کا دل کیا جی، کباب پکا لو، ٹھیک ہے۔ اچھا وضو میں آپ کو کیا مشکل ہو رہی تھی پاؤں کے اوپر مسح کرنے میں، وہ حدیث ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کر لو، اس کو لے لو۔ اچھا آپ نے ایک اور مسح کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ نیچے سے مسح کروں پاؤں کے اوپر سے، وہ حدیث لے لو، اوپر نیچے سے مسح کر لو۔ اچھا غسل کے 3-4 طریقے تھے، آپ کو آپشن بن رہا تھا تو ایک وہ دوسرا طریقہ لے لو، ٹھیک ہے، مولا نے اجازت دیا نا کسی کے اوپر عمل کرو۔ اگر آپ منطقی اور عقلی طرح پہ اس بات کو رکھیں تو آپ کی اگر عقل اس کو قبول کرتی ہے تو پھر تو آپ کے اوپر شریعت کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، آپ یعنی مستضعفین میں سے ہیں، آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی بخشش کرے، یقیناً آپ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، مستضعفین میں سے ہیں۔ یہ پہلی منطقی جواب ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ بات یہ ہوگی کہ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم تک ہماری حدیث پہنچے، ہماری حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ میرے مولا کا فرمان ہے، لیکن اگر آپ نے ثابت ہو جائے کہ مولا کا فرمان ہے نا، آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا مولا کا فرمان ہے، کیا کسی غیر معصوم محدث کے کہنے سے وہ مولا کا فرمان ثابت ہو جاتا ہے؟ کوئی غیر معصوم راوی میں ابھی اگر کسی کو بول دوں اپنے بھائی کو کہ بھائی مولا نے فرمایا تم پر تقلید واجب ہے، اگر سیستانی کی، وہ مانے گا اس کو؟ وہ تو نہیں مانے گا، وہ نہیں بات اسی بات نا، یعنی ہم یہ میرے کہنے سے تھوڑی ہوگا، میرے کہنے سے مولا کا قول تھوڑی بن جائے گا، کسی کے کہنے سے مولا کی حدیث نہیں بنتی جب تک آپ ان 5 مراحل کی تحقیق سے نہیں گزریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 5 مراحل تحقیق سے گزریں گے اور تحقیق کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھی راوی بھی بڑا سچا ہے، بڑا عادل ہے، اس روایت کے اوپر اجماع بھی ہے، شہرت بھی ہے، بڑے آپ نے قرائن شواہد دلائل جمع کیے، آپ کو جی پتہ چل گیا کہ یہ روایت بھی میرے مولا کی حدیث بنتی ہے، وہ روایت میرے مولا کی حدیث بنتی ہے، باقی 3-4 ہیں وہ ویسے مشکوک ہوں گی، فضول ہوں گی۔ اچھا جو مشکوک اور فضول ہوتی ہیں اس کی پھر 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، کچھ حدیثوں کے بارے میں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع ہیں، موضوع کا مطلب جعلی ہیں، کہ یہ گڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ الیاذ باللہ شادیوں کا بڑا شوق تھا، طلاق دیتے رہتے تھے، 300 کا طلاق دے دیا اس طرح کے، ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہیں، اس کو آپ جھوٹ کہیں گے، اس کو یہ بھی آپ نہیں کہیں گے کہ میں امن کی طرف پلٹاتا ہوں، آپ کہیں گے بھی قرآن کے خلاف ہے، سیدھا دیوار پہ دے ماریں گے، رد کریں گے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ نہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہے، اس غیر معصوم راوی، غیر معصوم جو محدث ہے اس کی بات آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہو سکی، وہ ظنی بن جاتی ہے، مشکوک صورتحال بن جاتی ہے، تو جو ظن اور مشکوک صورتحال بنتی ہے اس کو آپ جھوٹا نہیں کہتے، کہ آپ کہتے ہیں یار 100% جھوٹ ہے،
کیونکہ 100% جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، جبکہ 100% جھوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن اس بات کے 100% سچا ہونے کے لیے بھی آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں توقف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ یہ معصوم کو پتہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات ہے یا نہیں، لیکن میرے نزدیک کیونکہ یہ ظنی ہے، مشکوک ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ظنی مشکوک کے پیچھے نہیں جانا، لہٰذا میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. عمل نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہو گیا، فراڈ ہو گیا. یعنی بہت سارے جو مقلدین ہمارے بھائی بھی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فقیہ جب کہتے ہیں نا، یا محدث یہ کہتا ہے، علامہ مسیح رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف کا مطلب کیا ہوگی، حدیث جھوٹی ہوگی، اس نے ضعیف حدیث کو رد کر دیا. نہیں، ضعیف کہہ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ظنی اور مشکوک ہوگی، لہٰذا ہم اس کے مطابق حکم شرعی نہیں نکالیں گے. یہ ہم نہیں کہتے کہ جھوٹی ہوگی یا رد ہوگی، ناقابل عمل ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. اس کا علم جو ہے پلٹا دیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف، اللہ کی طرف، کہ وہ کیا بہتر جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جب ان دو پروسیس سے چیز خالی ہو جائے، نہ وہ جھوٹی ثابت ہو نہ وہ مشکوک ثابت ہو، تیسرے مرحلے پہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ واقعا میرے مولا کا یہ فرمان ہے، یہ بھی میرے مولا کا فرمان ہے، وہ بھی میرے مولا کا فرمان ہے، دونوں فرمان ہیں اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو اب اہل بیت علیہ السلام نے دیگر رائے حل دی ہیں. ٹھیک ہے. مقبولہ عمر بن حنظلہ میں چلے جائیں، وہاں پہ جب اس بندے نے کہا کہ دونوں فرمان ٹکرا گئے، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں، تو مورے نے کہا کہ بھی یہ دیکھنا کہ ان ایک فرمان اور ایک حدیث کا جو راوی زیادہ عادل ہوگا نا، زیادہ عادل ہوگا، زیادہ فقاہت رکھتا ہوگا، زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، تم اس کی حدیث کو لے لینا اور دوسری کی حدیث کو چھوڑ دینا. اچھا، پھر راوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں، یہ دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں عادل ہیں. اس طریقے سے سسٹم چلتا ہے. پھر مورن کہا کہ جس کے اوپر اجماع ہو اس کو لے لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا. یوں سسٹم کیا چلتا آیا. آخر پہ جب ساری چیزیں ایکولنس ہو جائے نا، آپ کہتے ہیں یار اس کے اوپر بھی سارے کے سارے راوی عادل اور سچے ہیں، ادھر بھی سچے ہیں، یہ پلڑا بھی بہت مضبوط ہے، یہ پلڑا بھی بہت مضبوط ہے، آپ ٹوٹلی طور پہ کیا ہے فیصلے نہیں کر پائے. جو معصوم نے حدیثیں جب ٹکرا جاتی تھی کہا تھا نا کہ یہ آپ عادل کو لے لینا، جو مجمع علیہ ہو، جس کے اوپر اجماع ہو اس کو لے لینا، فلاں کو لے لینا، یوں کرنا، سارے معیارات کو پرکھ کے آخر پہ ایکولنس ہو گیا. جب ایکولنس ہو گیا تو اب معصوم نے فرمایا کہ اگر دو حدیثیں تمہاری ہمارے آپ تک پہنچیں اور کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دے سکو تو پھر اب یہاں پہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی حدیث پہ چاہو کیا کر لو، عمل کر لو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی راوی، کوئی بھی قال معصوم کہہ دے آپ کی مرضی ہو جاتی ہے جی کسی ایک راوی کے اوپر بات کو لے لو. نہیں، یہ سارا پروسیس گزارنے کے بعد آپ کے لیے جب پھنس جائیں آخر پہ ادھر ہی مسئلہ حل نہ ہو کہ دونوں حدیثیں پڑھنے کی ہیں، برابر کی ہیں اور دونوں کے قول معصوم ہیں. میں کسی ایک کو بھی رد نہیں کر سکتا، میں کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتا، کوئی بھی مشکوک اور ظنی نہیں ہے، دونوں کو دونوں ترجیح نہیں ہے کسی کے اوپر. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ملتا ہے، اختیار ملتا ہے کہ جس پہ چاہو کیا کرو عمل کرو. اور ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہوگا، بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ اصول دیے ہیں کہ ٹکراؤ کی صورت میں آپ نے کیسے کام کرنا اور کس کو کیا کرنا ہے، مقدم کرنا ہے. تخیر کی صورت حال یعنی تہذیب میں کچھ ہے لیکن وہ بہت کم ہے، ایسے موارد اکثر کے موارد نہیں ہے. تو دوبارہ سے میں کیا ایک دفعہ خلاصہ کروں کہ ٹھیک ہے دو حدیثوں میں کسی کے اوپر عمل کر لو، یہ بڑا آپ کہتے ہیں نا آسان سسٹم ہے. معصوم نے تحقیق کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ آپ کو کہا کہ 2-3 حدیثیں لے لو جس پہ چاہو عمل کرو. یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ دونوں حدیثیں میرے مولا کی ہیں، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ مولا کی حدیثیں ہیں اور مولا فرما رہے تھے کہ میری اگر 2 حدیثیں آپ تک پہنچیں اور اس میں اختلاف اور فیصلہ نہ کر پاؤ تو پھر جس کو چاہنا کیا لے لینا. اور یہ خود تحقیق کا محتاج ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، یعنی قبلہ کا یہ جواب ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو ہمارے علی جواد بھائی نے جسے ریفرنس کیا کہ ہماری کسی بھی حدیث پر عمل کر کے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا ثابت ہو جائے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی حدیث کہیں سے بھی آ جائے تو اس پر عمل کر دیں. اگر میں علی جواد بھائی کی طرف آؤں گا، آیا ہم آپ کو سمجھ سکے یا نہیں؟ ہیلو علی جواد صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہیلو. اچھا، وہ شاید چلے گئے، شاید چلیں. جی علی جواد بھائی دوبارہ آ جائیں، اتنی محنت کی آپ کی خاطر ہم نے. اچھا جی، کوئی سوال؟ ہمارے پروڈیوسر صاحب سے درخواست ہے کہ چلیں آگے. جی السلام علیکم علی جواد بھائی. جی جی معذرت جی، تھوڑا سا انٹرنیٹ مسئلہ کر رہے ہیں یہاں پر، ذرا دھرنے شرنے بھی چل رہے ہیں تو انٹرنیٹ سلو ہی ہوتا ہے ادھر. اچھا جی، میں آخری 2 سوال کروں گا اس کے بعد آپ جو ہے نا ہمارا جواب سنا پورا آپ نے؟ جی جی، میں نے آپ کا جواب سنا اور مطلب مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ تسلی ہو گئی
کہ ٹھیک ہے جی مطلب اس میں روایتوں میں تحقیق جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس پہ جو ہے نا وہ مزید کچھ سوالات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی دوسرے کالر بھی ویٹ کر رہے ہوں گے، تو میرے 2 سوال جو ہے نا وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ تفصیل پہ آ بات یہ جائیں گے، ہے اگلی دفعہ آئیں گے تفصیل، یا جی ابھی جی کرنے. بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جی جب مولا کے پاس لوگ مسئلے پوچھنے آتے تھے تو مولا نے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جا کے آپ جو ہے نا 40 سال حوزے میں پڑھیں. عام لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے تھے، انہیں مولا جو ہے نا وہ حدیث بتاتے تھے، عام فہم بات جو ہے نا وہ سمجھا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ ممکن ہے. بات اب صرف یہ رہ گئی کہ راویوں کی تحقیق اور قول حسن کی جو ہے نا وہ اتباع کی جائے، صرف اوتھینٹک قول معصوم تک پہنچا جائے. اور اگر آپ قول معصوم تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کے لیے حدیث پہ عمل کرنا جو ہے نا اور یا فتوے پہ عمل کرنا ایک برابر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے جی. جی بالکل، اگر پہنچ جاتے ہیں صحیح طریقے سے. جی ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ اب حدیث کو سمجھنا مسئلہ نہیں ہے، صرف راوی کی تحقیق ضروری ہے. میں آپ کی بات سے یہ چیز سمجھاؤں. راوی کی تحقیق کے بعد خود جو حدیث کے الفاظ ہیں نا اس کے سمجھنے میں بھی کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. فرض کریں لفظ ایک القمر ہے، مجھے مثال پوری کرنے دیجیے گا. شیخ حر عاملی جو ہیں وسائل شیعہ والے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کتاب کے اندر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو غسل دینا جو ہے وہ مستحب ہے. اس کے لیے نیچے دلیل کے طور پہ ایک روایت لکھی کہ امام نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا غمر دھو لیا کرو، بچوں کی غمر دھو لیا کرو. اچھا، محدث بہرانی جو اخباری عالم ہے وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی غفلت ہے شیخ حر عاملی رحمہ کی، کیونکہ غمر کا مطلب کیا ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتا ہے. تو اہل بیت نے یہ فرمایا کہ بچے اگر کوئی چیز کھائیں منہ کے اوپر چکناہٹ ہو تو وہ ان کا منہ دھو لیا کرو، صاف کر لیا کرو. اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو آپ غسل دے دیں، پورا کریں. تو اب یہ غمر کے اوپر اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ وہ چکناہٹ ہے گوشت وغیرہ کی جو ہے وہ کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ چکناہٹ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے وہ ایک غمر چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو دھونے کا کیا حکم دیا گیا. یہاں پہ محدثین کے سمجھنے میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اب یہ اسے کیا کہتے ہیں، حدیث کے معنی میں کیا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. حدیث اتھینٹک آ گئی، اس کے سمجھنے میں کیا اختلاف پیدا ہو گیا. ایک مثال، اب اس میں آپ کو ظاہری بات ہے تحقیق کرنی ہوگی پوری کی پوری. ایک اخباری عالم کہہ رہا ہے کہ یہ غفلت ہے، بندے کو لغوی معنی نہیں پتا. دوسرا کہتا ہے یہ مجھے لغوی معنی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری حدیث انہوں نے اس حدیث کے نیچے لکھا کہ غسل المولود واجب. حدیث کیا لکھی مولا کی کہ غسل المولود واجب. اوپر فتویٰ کیا دیا شیخ حر عاملی رحمہ نے کہ استحباب غسل المولود، کہ غسل مولود جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو غسل دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ واجب، مولا نے جب واجب کہا تھا تو مستحب کیوں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. اب یہاں پہ جو اخباری عالم ہے محدث بہرانی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ کچھ علماء ہمارے اسے واجب کہتے تھے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے قرائن اور شواہد ایسے دلائل موجود ہیں کہ یہاں پہ واجب مستحب مؤکد کے معنی میں ہے. اور یہ جو اصولیوں کا نظریہ ہے نا کہ واجب کا حقیقی معنی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنے کا آپشن نہیں ہوتا، کرنا ہی ہوتا ہے ضرور. کہتے ہیں یہ ہم اصولیوں کے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں اور ہمارے پاس دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ واجب جو ہے وہ حقیقت وجوب میں نہیں رکھتا، مالا وجود ترک میں حقیقت نہیں رکھتا. اس کا مستحب معنی بھی ہوتا ہے، آپشنل اس کا معنی بھی ہوتا ہے، واجب رکھتا ہے. اس کی طرح انہوں نے دلائل دیے. اب جو واجب یہاں پہ مستحب کے معنی میں ہے، مستحب مؤکد کے معنی میں ہے، یہ واجب یہاں اس معنی میں ہے کہ اس کو چھوڑنے نہیں ہے، اس کی طرف اختلاف ہے. اب یہ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا. غسل الجمعۃ واجب سواء انت فی الحضر او فی السفر وغسل المولود واجب، ایک ہی حدیث ہے. بہت سارے غسل اس میں مولا نے کہا کہ غسل جمعہ تمہاری پر واجب ہوتا ہے چاہے تم سفر میں ہو چاہے تم حضر میں ہو. کچھ محدثین نے کہا کہ ہاں جی غسل جمعہ واجب ہے. وہ آپ بھی کیا واجب اسے کہتے ہیں. اسی پیرا میں کیا غسل مولود کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو وہ انہوں نے دلائل بنایا کہ جب سارے غسلوں کا اکٹھا ذکر آ رہا ہے اس میں کچھ مستحب ہیں کچھ واجب نہیں ہے، تو اب یہاں پہ واجب کس معنی میں استعمال ہوگا. اب شیخ طوسی رحمہ کی یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم کے زمانے میں لفظ واجب کن کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا. آپ وہ پاکستانی قوم کی طرح نہ کہیں کہ جی مجتہد نے لکھا تقلید واجب ہے، واجب کیا مطلب شرعی ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حوزی کی اصطلاح میں واجب لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے روایات میں جب واجب لفظ آتا ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. 2 مثالیں ہوں گی. تیسری مثال بس تھوڑی بات تاکہ کلیئر واضح ہو جائے. امام نے فرمایا کہ اضاف رسول اللہ مرۃ ثانیہ، کہ اللہ نے وضو میں ایک دفعہ لکھا تھا اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ اضافہ کر دیا. شیخ صدوق کہتے ہیں آپ کلام کے انداز کو سمجھیں
مولا اس کے اوپر جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں کہ یہ کیا پاسبل ہے، ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک دفعہ وضو واجب ہے اور اللہ کے رسول اسے 2 دفعہ بنا کے امت کو پیش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لہٰذا مولا کا یوں لے جاتا ہے، یعنی وہ پڑھا تو لہجہ نہیں ہے لیکن انہیں سمجھ آیا ویسے، اور کا مولا یوں بیٹھے تھے، مولا نے یوں کہا کہ الوضو مرتن واجب، یعنی نظر الوضو مرتن واضاف رسول اللہ مرتن ثانیہ، یوں کر کے جی مولا نے تعجب کے مقام میں یہ جملہ کیا ارشاد فرمایا، جبکہ شیخ توسی فرماتے ہیں نہیں جی جب رسول خدا نے اضافہ کر دیا تو سنت بن گئی نا۔ اب دو محدثین کا ایک جملے کے سمجھنے میں کیا اختلاف ہو گیا، اب آپ کو عربی محاورے میں جانا پڑے گا۔ یہ نہیں، یہ تین آپ کو سادہ سادہ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ کتنی مشکل مثالیں ہیں کہ لہو ذالک کا جو عربی اشارہ ہے وہ پہلے والے جملے کی طرف پلٹ رہا ہے یا اس سے پہلے کی طرف پلٹ رہا ہے، یا اس کے علاوہ یہ جو جملہ ہے اس کے نسخوں کا اختلاف ہو گیا، فلاں نسخے میں یہ جملہ آیا اس کے اندر لفظ واو نہیں ہے۔ یعنی پچھلے دن ہمارے یہاں درس خارج میں ڈسکس ہوا کہ ایک الکافی کے نسخے میں لفظ واو تھا، جب لفظ واو لگائیں گے تو معنی بدل جاتا ہے، واو نہیں لگائیں گے تو معنی کیا نہیں بدلتا، اس کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ اب یہاں پہ عربی کے اعتبار سے کیا واو بنتا ہے یا نہیں بنتا، فصاحت کا کیا تقاضا ہے، بلاغت کا کیا تقاضا ہے، اور یہ راوی کون سا ہوتا تھا جو امام کی من و عن کلام کو نقل کرتا تھا یا اس کا مفہوم بیان کرتا تھا، یہاں سے کیا اختلاف پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ فقط حدیث کی اتھینٹک اہم نہیں ہے، حدیث کو اتھینٹک کرنے کے بعد جو پانچواں مرحلہ ہے، پانچواں مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس سے حکم شرعی نکالنا، کہ یہ بھی یہاں پر بھی آپ لوگ پھنسیں گے۔ کون لوگ پھنسیں گے؟ ہم جیسے لوگ پھنسیں گے کہ جو تمام احادیث کے معنی کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم لوگ کیا پھنسے ہیں، محدثین خود کیا پھنسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی کیا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم تختہ نہ مارے، مکمل تحقیق کریں، ہمیں ساری چیزوں کو کیا لے کر آنا پڑے گا کہ اس زمانے میں عربی محاورہ کون سا تھا، جس طرح شیخ طوسی نے لکھا، ابھی ہم نے عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی کہ مفتی کے لیے کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھتا ہو کہ مولا نے یہاں پہ معنی حقیقی میں بولا ہے یا مجازی میں بولا ہے، اور ان کے سمجھنے میں ظاہری بات ہے اگر آپ خود سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود آپ کو عربی لٹریچر جو معصوم بولا کرتے تھے، آج کل کی عربی نہیں جو یہاں پہ نجف میں یا سعودی عرب کی بولی جاتی ہے، کیونکہ قدیم عربی اور ہے اور جدید کیا اور ہے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حرم میں جائیں گے جو قرآن کا عربی ترجمہ، ہم حیران ہو گئے یار قرآن کا عربی ترجمہ، وہ کون سی عربی لکھی ہوئی ہے جو ابھی رائج ہے، قرآنی عربی اور ہے، ٹھیک ہے۔ سید سیستانی سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس لفظ جو عربی کا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہم جو جب جاتے ہیں سفر میں تو ڈرائیور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، عربی دان لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پرانی عربی کے ساتھ جانا، پرانے اشعار کو پڑھنا، پرانے لٹریچر کو پڑھنا ایک عربی سے مفہوم نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ ابھی میرے پاس اور بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ پاکستانی ترجموں میں کتنا جو ہے وہ غلط کام کیا گیا، مترجمین کا کتنا خلاف ہے، وہاں پہ آپ کو میں لغت کی مثالیں دوں گا، دو تین اشعار پیش کروں۔ مثال کے طور پہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب پاکستانی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ جب لغوی معنی میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لغت میں اس لفظ کا معنی یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اور اس کے لیے فلاں عربی ادب اور فلاں شاعر کا قول لے کر آ رہے ہیں، اگر یہ شاعر بنی عباس کے زمانے سے پہلے والا ہوا تو میں اس کی بات کے اوپر بھروسہ کروں گا کہ وہ قدیم عربی اور کلام جاہلیت جو جس میں قرآن نازل ہوا اسی کے مطابق لکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ شاعر بنی عباس کے بعد والے زمانے والا ہوا تو میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا، اس شاعر کا جو شعر ہے میرے لیے حجت نہیں ہوگا کہ یہ لغوی معنی ہے۔ خود ہمارے یہاں یہ بحث ہے کہ ڈکشنری جن لوگوں نے لکھی وہ اکثر اہل سنت ہے، عربی ڈکشنری لکھنے والے، تو غنیمت پر انہوں نے کیا معنی لکھا کہ جو غنیمت کا مطلب کیا ہے، جو جنگ سے جی آپ لڑیں وہ حاصل ہو، جبکہ امام علیہ السلام اس کا کچھ اور معنی بیان کر رہے ہیں، لغت میں کچھ اور معنی بھی ہیں۔ تو خود لغوی معنی کو حل کرنا، حقیقت مجاز کو پہچاننا، اشارہ مشارہ لے کو پہچاننا، بلاغت کو پہچاننا، محاورہ عربی کو پہچاننا، معصوم کے انداز کو پہچاننا، یہ سارا اس میں بھی ہے عوام پھنسے گی۔ عوام کے نہیں جی ہم مترجم کی بات مان لیں گے، اب یہ مترجم کی بات مانو گے تو کیا مطلب جی یہاں پر جی آپ کی بات، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی علی بھائی آ رہی ہے، فرما۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ساری بات بتائی کہ حدیث کے معنی کو سمجھنے میں بھی جو ہے نا وہ اختلاف ہوگا، اب یہ جو حدیث کے معنی کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا اس میں جی ایسا ہوگا کہ ایک جو مجتہد ہے وہ ایک رائے کو فالو کرے گا، دوسرا مجتہد دوسری رائے کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے، اسی لیے فتاوی میں اختلاف ہے، اور اسی لیے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں اختلاف ہے اس لیے جو ہے وہ فتاوی میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حدیثوں کے اختلاف کو ہی ہم لے لیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں فتوے پہ جانے کی جو ہے نا وہ کیا مطلب کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک چوتھے بندے کی زبانی ایک چیز کو سمجھ کے جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ لاگو کر لیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں کسی محدث کی تحقیق پڑھوں گا کہ اس نے ایک رائے قائم کی ہے اور دوسرے محدث نے دوسری رائے قائم کی ہے، تو مجتہد بھی تو یہی کر رہا ہے نا کہ ایک محدث کی رائے کو فالو کر رہا ہے اور دوسرے محدث کی رائے کو جو ہے نا وہ نہیں لے رہا، تو اگر یہ کام میں خود اپنے طور پہ کر لوں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا،
بنی عباس والی ایک مثال دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں قدیم عربی کی جو ہے نا وہ روایت کو فالو کر لوں گا یا اس کے کلمات کو لے لوں گا، اور جو جدید عربی ہے بنی عباس کے آگے والی اس کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ اب یہ جو ہے نا محدث کی جو ہے نا وہ رائے ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک مجتہد اس کو اوتھینٹک مان کے آگے چلے گا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے دلائل دے گا، اور دوسرا مجتہد اس کو رد کر کے آگے چلے گا اور اس کے اوپر اپنے دلائل دے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ مجتہد کے لیے بھی اتنا ہی ہے اور میرے لیے بھی اتنا ہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں اس کی ادلہ کو پڑھتا ہوں تو مجتہد بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی بائیفرکیٹ ہو کے دو رائے قائم کر رہے ہیں، ایک عام آدمی بھی یہی کر رہا ہے، تو بیچ میں پھر جی ضرورت کیا رہ جاتی ہے کہ ایسے واسطے کی کہ جو ہے نا وہ ہمیں وہ بتائے۔ اگر فرض کریں کہ لیٹ سپوز کہ اگر مطلب یہ بائیفرکیشن مجتہدین اور عالم دین کے درمیان ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر عوام کے درمیان بھی ہے، تو اگر عوام ایک ڈائریکٹ جو ہے نا وہ خود سے جا کر پڑھ لے اور خود سے سمجھ لے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کسی تیسرے واسطے کی ضرورت تو ویسے ہی نہیں رہتی۔ علی جواد بھائی، آپ نے جو کہا ہے کہ احادیث میں بھی اختلاف ہے اور مجتہدین جو کرتے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے، احادیث کے جی اختلاف بالکل کو، ایسا ہی ہوگا نا معانی جی، کے اختلاف بالکل کو، ایسا ہی ہوگا، آسانی کے اختلاف کو یہ تو مد آپ نے نظر خود بھی رکھ مانتے کر ہیں نا۔ جی جی، ماننے نہ ماننے کی سوال بات سوال نہیں ہے نہیں، علی بھائی، سوال یہ تو پورا واضح۔ ہاں دیکھیں جی جی سوال ایان صاحب آپ کو کیا سوال سمجھ آیا؟ مجھے ان کا پورا سوال سمجھائیں، مجھے سمجھ آ چکا ہے ان کا سوال، اس کا جواب بھی ہے سمجھ جی کیونکہ سمجھ میں آ چکا ہے، تو قبلہ آپ ارشاد فرمائیں، مسئلہ نہیں ہے، نہیں تاکہ پہلے ہمارا وقت بچے۔ علی کیا نام علی جواد صاحب، میں آپ کے سوال کو تھوڑا واضح کر دوں، اگر آپ یہ جی سمجھیں کہ میں نے آپ کی بات کو پک نہیں کیا تو آپ مجھے میری اصلاح کیجیے جی گا، جی جزاک اللہ۔ جی جی یعنی ہم سوال یوں اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی، آپ کے مجتہدین نے بھی تو یہی کیا نا کہ 5 محدثین کا اختلاف تھا تو ان میں کسی ایک کی بات کو فالو کر لیا، اس کو لے لیا، ٹھیک ہے، جی تو ہم عوام بھی یہی کر لیں گے، ٹھیک ہے، 5-6 محدثین ہیں ان میں سے ہم بھی ایک کو لے لیں گے، اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے بھی 5 میں سے کسی ایک کو لے لیا، ہم بھی کسی ایک کو لے لیں گے، یہ سارا برابر ہے، تو ہم کیوں مجتہد سے ڈائریکٹ ہیں؟ مجتہد نے کون سا تیر اکھاڑ لیا ہے؟ اس نے کون سا اتفاق کر رہے، وہ بھی تو اختلاف کر رہے ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ہم بھی اختلاف کر لیں گے، بھائی اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہاں یہ سوال ہے علی بھائی، یہ سوال ہے آپ کے، میں سوال کا جی مفہوم یہ بالکل ہے جو ایسا ہم ہی ہے، سمجھیں۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، سوال ہے جی نا جی آپ کا؟ قبلہ صاحب ہوں جی۔ اچھا جی اب جی اس بالکل یہی ہے۔ ہاں اب اس سوال کا ایک منطقی جواب ہے، منطقی ہے جو عام طور پہ امن ہے، اور ایک جواب کیا ہے اس کا، تو روایات کے مطابق کیا حقیقی جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آپ میرا منطقی سنیے گا، میں ایک مثال کے ذریعے سے کیا اس کو واضح کرتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں ان کے نظریات میں بڑا اختلاف ہے کہ اگر اس طرح کے بندے کے چہرے کا رنگ ہو جائے تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبت کر رہا ہے، یا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا بزدلی دکھا رہا ہے، رنگ رخسار کے دل کا پتہ دیتا ہے، وہ کون سے دل کا کیا پتہ دیتا ہے؟ ماہرین نفسیات کے اندر کیا ایک جدید نظریات آ رہے ہیں کلر کے ذریعے سے، انسانی نیچر کے حوالے سے، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اچھا میڈیکل میں چلے جائیں تو میڈیکل کے جو ماہرین ہیں ان کا بھی بہت سارا علمی اختلاف ہوتا ہے، اتھینٹک دلائل کی بنیاد پہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ کیا جسم کی یہ تبدیلی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یا اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے کون سی اینٹی بائیوٹک اور اینٹی بیکٹیریا چلے گی، کون سی نہیں چلے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مفید رہے گی، نہیں مفید، ایک علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، یہ تحقیق اور پڑھنے لکھنے کے بعد ایک دوسرے سے علمی اختلاف کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یار اس نے اس کو فالو کر رہے، فالو نہیں کر رہے، وہ تحقیق سے اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اپنے ان کے پاس دلائل ہیں، آپ ان سے بحث کریں، آپ کو پورا وہ مطمئن کریں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح، آپ نے کہا فالو یار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ فالو نہیں کرتے، وہ دلائل دیتے ہیں آپ نے کہا یار ان ڈاکٹروں نے، ان ماہرین نفسیات نے، ان ماہر قوانین نے آپس میں کون سے اتفاق کر لیا، ان کا جو اختلاف ہے نا، جب ان کا اختلاف ہے تو میں ایک عام بندہ، میں بھی ڈاکٹروں سے کیا کروں گا، اختلاف کروں گا، میں کہوں گا مجھے بھی اختلاف کہا کہ تم کون سے اتفاق کر رہے ہو، تم نے پڑھ لکھ کے اختلاف ہی کیا ہے نا، میں یہی اختلاف آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو یہ چیز بیکٹیریا کے سبب بنتی ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ کسی ایک کو مان رہے ہو میں بھی کسی کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، لہٰذا جس طریقے سے پڑھے لکھے اور ماہرین اور فقہا کو اختلاف کا حاصل ہے، میں ایک عام بندہ دیہات سے اٹھ کے کسان کا بچہ، میں کہتا ہوں یار تم لوگ اختلاف کر رہے ہو نا، مجھے بھی بندہ آنے دو، میں بھی تم سے اختلاف کرتا ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ تم نے کون سا تیر اکھاڑ لیا اتنا پڑھ کے؟ اختلاف ہی کرنا تھا نا، تم مجھے کہہ دیتے میں اختلاف کر دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک منطقی چیز ہے، آپ کہیں گے یار یہ بات غلط ہے، وہ جو ماہرین اختلاف کر رہے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4-5 ان کے بڑے سائنسدان تھے تو اس کو فالو کر لیا، ماہرین نفسیات کا بڑا بابا تھا تو اس کو لے لیا، انہوں نے دلائل دی ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اسی طریقے سے محدثین میں، ہمارے فقہا یہ نہیں کرتے کہ جس طریقے سے اہل سنت کے یہاں ہے کہ جی 4 ان کے امام ہیں، ابو حنیفہ، مالکی، احمد بن عمر، شافعی، ان میں سے جو کسی کی جو ایک فتویٰ ہے نا اس کو آپ لے لو، اس کو فالو کر لو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، فالو کا سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے،
ہمارے यहाँ बाकायदा दलाइल के ऊपर उसने रद्द करना होता है, दलील देनी होती है और खुद इल्म और यकीन तक पहुंचना होता है। हमारे फुकहा का इख्तलाफ फॉलो की केस के ऊपर नहीं है कि 4 मुहद्दिसीन में से ये 4 इमामों में से किसी एक को ले लो, नहीं, वो बाकायदा दलाइल देते हैं, दूसरे को रद्द करते हैं और बात का एक ऐसा नजरिया उनका सामने आता है कि जो किसी मुहद्दिस का भी नहीं था। ठीक है, आप कह नहीं सकते किस मुहद्दिस का था, मुहद्दिसीन से हट के नहीं नजरिया आएगा। जैसे फर्ज करें कि मोर का क्या है हलाल होना, मोर के हलाल होने के बारे में शहीद बाकुर सदर और सईद सिस्तानी का मुनफरिद नजरिया आया, बाकी उलमा की नजरिया आए नहीं। उन्होंने तहकीक पेश की, बकर बिन साली की रवायत के ऊपर तहकीक पेश की, जो मसूखात की लिस्ट थी, आए वो शेख सदूक का अपना कलाम है, रावी का अपना कलाम है। जब रावी ने तो फकत हिमार के बारे में पूछा था, ये चीजें कहाँ से आ गई उसके अंदर, उन्होंने पूरी तहकीक की, उन्होंने नुस्खे खोले, पुरानी किताबें खोली और एक तहकीक तक पहुंचे कि ये तो जी वो दजाज की फैमिली यानी चिकन फैमिली का एक परिंदा है, ठीक है, मोर, यानी उनकी अपनी पूरी हमने बहस लिखी है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं किया कि मुहद्दिसीन में से किसी एक को अमल कर लिया, उन्होंने नहीं तहकीक पेश की। तो बस खुलासा कलाम क्या हुआ कि ये जो आप समझते हैं ना कि यार ये जो फुकहा टाइम जाया कर रहे हैं, इन्होंने भी तो 4 इमामों में से या 4 मुहद्दिस में से एक को ही लेना है ना, नहीं, हम कहते हैं एक को नहीं लेना। वो किसी एक को भी बात का फॉलो नहीं करते, अगर वो एक को फॉलो करते हैं तो फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपनी दलील की बुनियाद पर नजरिया कायम कर रहे होते हैं। कई दफा दस खारिज में हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं कि जब दलाइल की बात होती है, वो कहते हैं कि फलां फकीर ने जो दलील और रवायत पेश की है ना वो गलत है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि समाब बिन मेहरान की रवायत को छोड़ते हुए शेख सदूक ने फतवा दिया कि भाई ये जो बंदा क्या नाम है रोजा इफ्तार कर लेता है ना भूल के, वो कहता है कि बादल आए में तो शाम हो गई है, उसके ऊपर ये रोजे की कज़ा होगी, तो उसके ऊपर फतवा नहीं दिया। शेख तूसी ने कहा कि यही रवायत जिसको छोड़ा है, यही रवायत अबू बसीर की भी थी जो उनके पास नहीं पहुंची, मैं अबू बसीर की रवायत के मुताबिक ले रहा हूँ, ठीक है। बाद में फुकहा उन्होंने कहा कि अबू बसीर की रवायत हो या समाज की रवायत हो, ये दोनों में क्या एक ऑप्शन इसमें क्या गलत है, क्योंकि फला रवायत इसके ऊपर क्या नासिक बन रही है, फला इसकी भी मुक़य्यद बन रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने दलील की बुनियाद पर एक नजरिए को अपनाया, आप ये नहीं कह सकते कि क्या फॉलो किया। मैं अपनी बात का खुलासा करूं कि फुकहा ये नहीं करते कि जी जिस तरह अहले सुन्नत के 4 इमाम है किसी एक को फॉलो कर लो, हमारे 4 मुहद्दिस हैं किसी एक को फॉलो कर लो, नहीं, वो तहकीक की बुनियाद पर नतीजे तक पहुंचते हैं और आवाम क्या करेगी, आवाम फॉलो करेगी, तकलीद करेगी। अगर आप ये नजरिया देना चाहते हो ना अहले सुन्नत वाले की, या 4 मुहद्दिसीन है, या शेख सदूक को फॉलो कर लो, उसके इस्तिदलाल को फॉलो कर लो, या शेख क्या नाम है तूसी को फॉलो कर लो, या मरहूम कुलैनी को फॉलो कर लो, या क्या एक इजाफा कर लें शेख और आमदी को क्या फॉलो कर लो, ये आपके जो है मुहद्दिसीन है इसमें किसी एक को फॉलो कर लो, तो ये उन वाला नजरिया है। हम जब गैर मुकल्लिदीन के निजाम को समझने के लिए लिस्ट करेंगे निशिस्त, उसमें एक नजरिया ये भी आएगा कि यार ये सारी कुतुब अरबा मुतवातिर है, सारी सारी ठीक है, किसी एक क्या है मुहद्दिस के मुताबिक चल पड़ो तो तुम्हारा बेड़ा क्या पार है, ये वाला तो ये नजरिया भी तकलीदी है, ये तहकीकी नहीं है कि आप तकलीद करवा रहे हैं शेख सदूक रहमा की, कि शेख सदूक ने जो दलील दी है ना बस उसको मान लो, आगे पीछे उससे इख्तलाफ ना करो, यार मुजतहिदों ने कौन सा नया काम कर लिया, वो भी तो किसी एक को क्या फॉलो करेंगे, तो ये क्या है फॉलो करने वाले चक्कर में क्या बहुत बड़ी यहाँ पे गलतफहमी है। जी अयान साहब बात कुछ समझ आई? जी बिल्कुल किबला वाज़ेह है, बल्कि मैं तो समझूंगा कि तकरार एक बात का हुआ है कि मुजतहिद जो इख्तिलाफ करता है वो 5 मराइल से गुजर कर, और इल्मी एक इख्तिलाफ होता है, और जो आमी एक इख्तिलाफ करेगा वो इल्मी इख्तिलाफ नहीं होगा बल्कि वो उसको बगैर इल्म पर मुश्तमिल होगा। बहरहाल मेरा समझना मुहिम नहीं है बल्कि मेरे मेहमान अली भाई का समझना मुहिम है, क्या उनके क्या तासुरात है, आइए देखते हैं। जी अली भाई चले गए हैं, अभी सादिक फजल साहब है हमारे पास। सादिक भाई हमारे पास, जी अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब।